اینالسٹ جو ہیں جہانگیر بھائی موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ جب یہ سب سے پہلے یہاں پر پہنچے تو کیا جہاں پر ابتدائی جو ہے رپورٹس تھیں، میں بات کروں فورینسک ٹیم کی تو وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے۔ بتایا یہی گیا ہے کہ زہر جو ہے وہ دیا گیا، ناصر حسین جو اس گھر کے سربراہ ہیں ان کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ سر مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کا اچانک سے واقعہ، تینوں بچوں کو زہر دے دی گئی، والدہ جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی لیکن وہ بھی جو ہے وہ زندہ نہ بچ سکیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اصل واقعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج صبح یہ کرائم سین وزٹ کیا۔ جو یہاں پہ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ فرنزک ٹیم آج دوبارہ یہاں پر آئی ہے تاکہ جو فزیکل اور ڈیجیٹل ایویڈنسز ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکیں۔ اب واقعہ حقیقت میں کیا پیش آیا اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے انٹل انلیس اس کی کوئی فرنزک رپورٹس سامنے نہیں آ جاتی۔ تو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں جو دکاندار حضرات، ان کا یہ کہنا ہے کہ کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اچانک سے گھر کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز آئی، بچے درد سے تڑپ رہے تھے۔ ان کی جو والدہ ہے علینا وہ باہر کی جانب آئی اور باہر آ کر وہ گر گئی۔ اس کے بعد جو گھر کا سربراہ ہے اس نے بھی یہاں پر آ کر بتایا کہ وہ گھر سے باہر گیا تو جب واپس آیا تو یہ بچے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب پولیس ان سارے سٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کر کے سارے فورینسک اور ڈیجیٹل ایویڈنسز کو کلیکٹ کر کے تو اس کی تفتیش کر رہی ہے۔ گھر کے سربراہ کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، اس کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ شاید والدہ نے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کیا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی رائے یا حتمی طور پر یہ حقائق نہیں اس کو کہا جا سکتا جب تک کہ اس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی، کیونکہ پیچیدہ کیس ہے۔ 3 بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہے، ایک خاتون کی ڈیتھ ہے، تو کسی بھی قسم کی قیاس آرائی سے بہتر ہے کہ ہم تفتیش کے پروسیس کے مکمل ہونے کا انتظار کریں۔ پولیس اس میں کیا ڈکلیئر کرتی ہے، آج شام تک یا کل تک یہ حقائق بالکل سامنے آ جائیں گے کہ یہ کیس ہوا کیا۔ ان چاروں افراد کو کسی نے مرڈر کیا، بچوں کو مرڈر کر کے خاتون نے سوسائڈ کی، گھر کے سربراہ کی کوئی انوالومنٹ ہے۔ یہ 3 اینگلز ہیں جن پر پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور تفتیش اب اس کی میرا خیال ہے کہ سر یہ آپ کے سامنے میں ایڈ کر دوں، آپ کے سامنے ابھی بھی فورینسک کے جو ہیں لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں، چیزیں اپنی کلیکٹ بھی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سر بڑا جو ہے وہ مد نظر رکھا جا رہا ہے، فنگر پرنٹس جو ہے وہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ سر کیا لگتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کے اس طرح تھوڑی کرے گا؟ اگر مدر پہ جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ زہر دی، تو سر بتایا یہی گیا ہے کہ فیملی کا تعلق جو ہے، تینوں بچے جو ہے وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ تو امریکن نیشنل جو ہے وہ کہلائیں گے، تو سر وہ پاکستان میں آ کے اس طرح کا کام کیوں کریں گے؟ اچھا، میں نے وہی آپ سے عرض کی کہ اس میں کوئی بھی ابھی فائنل ریزن یا کاز آف دا انسیڈنٹ سامنے نہیں آ سکی، اسٹیبلش نہیں ہو سکی۔ مختلف پہلو ہیں جن پر تفتیش کی جا رہی ہے، جو پولیس کو شکوک و شبہات ہیں، یہ سب کے سب شکوک و شبہات ہیں۔ حتمی وجہ کے لیے تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی فرانسک ٹیمز جو ہیں وہ یہاں سے فنگر پرنٹس بھی لے رہی ہیں، انفیکٹ کوڑا کرکٹ سے بھی انہوں نے سیمپلز لیے ہیں، کھانے کے سیمپل لیے ہیں، برتن تحویل میں لیے گئے ہیں، فریج، فرنیچر، جو ڈور لاکس ہیں ان پر سے فنگر پرنٹس کو کلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ جو حتمی وجہ ہے وہ سامنے لائی جا سکے کہ یہ واقعہ ایکچوئل میں ہوا کیا ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ انیشیل سٹیج ہے، ابھی تو ایویڈنس کلیکشن جاری ہے، تو یہ ایویڈنس کلیکشن کا مطلب ہے کہ ابھی یہ واقعہ انیشیٹ ہے، اس کی تفتیش ابھی سٹارٹ ہے، تو سٹارٹ سے اس کو ایک تکمیل کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، اور جیسے وہ پروسیس مکمل ہوگا تو اس کے بعد اس واقعے کے حوالے سے حقائق جو ہے وہ سامنے آ سکیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ جی آپ نے جو ہے حقائق جانے کہ جو ہے فرنسک کی ٹیم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہے، وہ چاہے کھانے کے برتن ہی کیوں نہ ہو، وہ کوڑا کرکٹ کا بھی سامان جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، جو گیٹ لاک ہے وہاں پر بھی جو فنگر پرنٹ ان کو مل رہے ہیں وہ یہ بھی کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب جب ہمسایوں سے جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے فردر یہی سب سے پہلے بتایا کہ ہمیں تھوڑا سا شور سنائی دیا، اور جب ہم نے جو ہے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ تینوں بچے جو ہے وہ مردہ حالت میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، جس میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ان کے ہسبینڈ آتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ تو گروسری کے لیے گئے ہوئے تھے، کچھ سامان خریدنا تھا اس کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے تحقیقات کا جو ہے وہ دائرہ وسیع کیا جاتا ہے۔ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں جی کارڈن آف کیا ہوا ہے اس پورے گھر کو، اور میں ساتھ بات کروں تو اس گھر میں کہیں پر بھی آپ کو جو ہے وہ کیمرہ لگا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ساتھ والے گھر کی بھی میں اگر بات کروں تو یہاں پر بھی آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کیمرہ لگا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اگر میں اس سائڈ کی بات کروں یہاں پر بھی آپ کو کیمرہ لگا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو ابھی اب آگے وقت بتائے گا کہ تحقیقات میں کیا چیزیں جو ہیں وہ فردر ڈیٹیلز باہر آتی ہیں کہ کس نے جو ہے ان چاروں کو قتل کیا اور کس طرح جو ہے وہ ان چاروں کو قتل کیا گیا، کیا آیا جو ہے ان کو زہر دیا گیا، کیونکہ ان کے جو گھر کے سربراہ تھے ناصر صاحب
صاحب ان کا تو یہی کہنا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو جو ہے وہ زہر جو ہے وہ دیا گیا تھا، جس وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ 15 روز پہلے یہ فیملی جو ہے یہ جو ہے پاکستان آئی تھی، اور 15 روز پہلے ہی انہوں نے یہ والا جو ہے گھر کرائے پر حاصل کیا تھا۔ تحقیقات کا جو ہے وہ دائرہ وسیع کیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹس میں یہ چیزیں جو ہے چند سامنے آئی ہیں جو آپ تک ہم لوگوں نے پہنچائی۔ آگے اس کیس میں فردر کیا ہوگا یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پولیس نے جو ہے اپنی تحقیقات کا جو ہے آغاز شروع کر دیا، اور ہر طرف اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کو مکمل طور پر جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا، اور یہاں پر جو ہے فورینسک کی ٹیمز بھی موجود ہیں۔ ابتدائی رپورٹس میں سب سے پہلے انہوں نے رات میں جو ہے جتنے بھی شواہد تھے وہ انہوں نے جمع کر لی، اور اس کے بعد ابھی صبح کا جب وقت ہوا تو دوبارہ سے جو ہے تحقیقات کا جو ہے دائرہ کو وسیع کیا گیا، اور یہ آپ ساتھ والے گھروں کی بھی اس وقت کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ساتھ ادھر انہوں نے وہاں تک جو ہے وہ کارڈن آف کیا ہے، گلی میں دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ اس سائیڈ کی میں بات کروں تو یہ آپ کو یہ بھی سائیڈ جو ہے انہوں نے کارڈن آف کر رکھی ہے، اور تاکہ یہاں پر جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے another پرسن جو ہے وہ یہاں پر نہ آ سکے۔ پولیس نے جو ہے یہ مقدمہ جو ہے اپنی مدعیت میں جو ہے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو اس گھر کے سربراہ تھے ناصر ڈوگر صاحب، ان کو بھی تحویل میں لے کر ان سے بھی تحقیقات کا آغاز جو ہے کیا گیا کہ وہ کہاں پر گروسری کرنے گئے تھے۔ جب وہ گھر سے گئے تو ان کی بیوی بچے کس حالت میں تھے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے تینوں بچے، جس میں ان کے 2 بیٹے 1 بیٹی اور ان کی جو اہلیہ تھی، وہ ان کو جو ہے مردہ حالت میں جو ہے وہ نظر آئی، لیکن اہلیہ جو ہے وہ بے ہوش تھی۔ ان کو جب ابتدائی تحقیقات کے لیے جب ہاسپٹل جو ہے وہ لایا گیا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ وہاں پر دم توڑ گئی۔ لیکن اس کے بعد ابھی جو ہے تحقیقات کا جو ہے وہ دائرہ کافی جو ہے وہ وسیع کیا گیا ہے، اور ابتدائی رپورٹس میں یہی بتایا گیا کہ پولیس نے جو ہے چاروں کی ڈیڈ باڈیز کو تحویل میں لے لی ہے، اور ان کا ابھی پوسٹ مارٹم ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا، اور اس میں جو ہے اصل جو تحقیقات ہے بتایا یہی جائے گا کہ اب یہ ان کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے، کہ آیا ان کو زہر دیا گیا ہے یا موت کے پیچھے کوئی اور جو ہے وہ راز ہے۔ یہ میرے پیچھے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ گھر جو ہے انہوں نے 15 روز پہلے جو ہے یہ کرائے پر جو ہے وہ لیا تھا، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی فورینسک کی ٹیم جو ہے ابھی بھی اس گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ سامنے آپ کے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہ دی جائے۔ بھی اس کیس کے ریلیٹڈ جو شواہد بھی نظر آ رہے ہیں سب کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے گلی کو بھی مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ یہاں پر میڈیا کی جو ہے کافی تعداد جو ہے کھڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فورینسک کی ٹیمز بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ گھر کے اندر جو ہے داخلہ بند کیا ہوا ہے ہر قسم کے لوگوں کے لیے، صرف جو ہے فورینسک کے جو لوگ ہیں جو جنہوں نے اس کیس کو انٹروگیٹ کرنا ہے وہی لوگ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ فیملی جو ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے جو ہے وہ آئی تھی پاکستان، امریکہ یہ لوگ رہتے تھے، اور جب پاکستان آئے ابھی 15 روز ہی ہوئے تھے، اور اتنا بڑا جو ہے وہ سانحہ ہو گیا جس میں 3 بچے اور ان کی جو ماں ہیں وہ ابھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب اس کیس کے پیچھے آگے کیا فردر ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، یہاں سے لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر کرائم رپورٹر